بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ خلاصہ تفسیر میں آج ہمارا پارہ نمبر 9 ہے۔ اس پارے کے شروع میں حضرت سیدنا شعیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قوم کے وہ لوگ جو ان کی قوم کے سردار تھے اور متکبر قسم کے سرکش قسم کے سردار، ان کی ایک دھمکی کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب شعیب علیہ السلام کی قوم کے متکبر اور سرکش سرداروں نے یہ کہا کہ اے شعیب علیہ السلام، ہم آپ کو اور آپ کے تمام پیروکاروں کو یہاں سے نکال باہر کریں گے، ایک ہی چارہ ہے کہ تم ہمارے دین کی طرف واپس لوٹاؤ۔ یعنی یہ دھمکی کا ذکر ہے۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب یہ بات سنی تو اللہ کے حضور عرض کی، اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے کہ اے باری تعالیٰ، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ پھر ان پر قوم سمود کی طرح عذاب نازل ہوا، اور قرآن بیان کرتا ہے کہ پھر وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی ان کا وجود ہی نہیں تھا، کبھی وہ تھے ہی نہیں۔ اچھا، اس جو واقعہ ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ ہر نبی جو اس دنیا میں تشریف لایا اس کے ساتھ اسی قسم کا معاملہ رہا۔ یہی وہ پیمانہ ہے کہ جب ہرقل نے اپنے دربار میں یہ سوال کیا تھا کہ ان کی پیروی کرنے والے کون لوگ ہیں، یاد ہے آپ کو؟ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا ان کی پیروی کرنے والے کمزور لوگ ہیں، ضعفاء۔ یہ ضعفاء ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ حق کو قبول کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرماتا ہے، کیونکہ جو متکبر قسم کے مالدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، متکبر اور مالدار، صرف مالدار نہیں میں نے کہا، جو متکبر اور مالدار ہوتے ہیں پھر وہ ابو جہل جیسے ہوتے ہیں، ابو لہب جیسے ہوتے ہیں۔ جو مالدار ہوتے ہیں وہ ابو بکر صدیق جیسے ہوتے ہیں، عثمان غنی جیسے ہوتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ یعنی مالداروں کی بھی بہت ساری قسمیں نا، قرآن کریم نے بہت سارے لوگوں کا ذکر کیا، دنیا میں ہر قسم کے لوگ۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مالدار ہوتے ہیں، خدا ترس ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مالدار ہوتے ہیں اور متکبر ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، متکبر ہوتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر عاجزی اور ان کی ساری کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرمائے، اور پھر اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ عاجزی عطا فرمائے۔ تو ان کا انجام پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یہ ایسے ہو گئے جیسے یہ ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بعثت جو فرعون کے پاس آپ آئے، اور پھر جو معاملہ پیش آیا، ان سارے کا بیان اللہ رب العزت نے فرمایا اسی پارے میں کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم آتے ہیں، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے آ کر فرعون کو دعوت دی، اور اس دعوت کا جو پورا ایک خد و خال ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں 9ویں پارے میں سارا کا سارا بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام دعوت حق دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں واضح نشانیاں لے کر آیا ہوں، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ روانہ کر دو۔ فرعون مطالبہ کرتا ہے کوئی نشانی دکھاؤ، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا ان کنت من الصادقین، کو نشانی دکھاؤ۔
فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی زمین پہ ڈالتے ہیں، قرآن فرماتا ہے جیسے ہی وہ زمین پر رکھی ثعبان مبین، اژدہا بن گئی۔ کمال مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بڑھاتے تو اس کا جو منہ کھلا ہوتا تھا درمیان میں اپنا ہاتھ رکھتے تھے، وہ لاٹھی بن جاتی تھی، اور جب زمین پہ ڈالتے وہ اژدہا بن جاتی۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اپنا ہاتھ جب نکال کر ظاہر کیا تو ہاتھ روشن ہو گیا۔ یہ تقابل نہیں، اللہ تعالی ہمیں انبیاء کے درمیان تقابل سے محفوظ فرمائے۔ بس ایک محبت کا ایک انداز ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس یہ ہے کہ جب بھی کوئی مطالبہ کرنے والا، سوال کرنے والا آیا تو فرمایا تو کیا چاہتا ہے، تو کیا چاہتا ہے، تو کون سی نشانی دیکھنا چاہتا ہے۔ اور یہی مطالبہ جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہوا تھا، فرمایا تھا وہ درخت اگر آگے گواہی دے دے تو مان لے گا، اور اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ فرمایا جا کے تو اس درخت کو کہہ دے کہ تجھے اللہ کے رسول بلاتے۔ اب وہ دیکھیں، اب وہ گیا اور جا کے اس درخت سے کہتا ہے تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں، تو درخت دائیں ہوا، دائیں پھر بائیں ہوا، ادھر ادھر ہو کے جڑیں نکالی اور جڑوں پر چلتا ہوا آیا۔ اب اس درخت کو بھی پتہ ہے کہ یہ کسی کے بھیجے سے آیا، ورنہ کوئی خود جا کے کہے درخت کو کہ چل تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس، اس کا کیا کہنا۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت میں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ کا امتی ہونے کا حق پہچاننے کی اور پھر اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ سارا معاملہ ان کے سامنے رکھا تو فرعون بجائے حق کو قبول کرنے کے وہ تکبر پر اتر آیا۔ اس کے سارے درباری اسے کہنے لگے کہ اے فرعون، اگر تو ان کے پیچھے لگ گیا تو یہ تو تیرا ملک چھین لیں گے۔ تو میں نے آپ کو یاد ہوگا، ہم نے اسی خلاصہ تفسیر میں پڑھا تھا کہ ہر شخص کے کچھ نہ کچھ مشیر ہوتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے کہا ہر شخص کے اچھے مشیر بھی ہوتے ہیں اور برے مشیر بھی ہوتے ہیں۔ اور شیخ ابن عربی نے کمال کیا، انہوں نے کمال یہ کیا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی تقسیم بڑی اعلیٰ ہے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وزیر عطا کیے تھے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اسی طرح ہر مومن کو اللہ نے 2 اچھے وزیر عطا کیے، ہر ایک کو اچھے وزیر عطا کیے، مشیر عطا کیے۔ ہر شخص کے ساتھ کچھ نہ کچھ وزیر اور مشیر ہیں۔ فرق یہ ہے کہ تمہاری آنکھیں اور کان کیسے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ میری آنکھیں، یہ میری سماعت ہے، میری بصارت ہے۔ تو یہ جو وزیر اور مشیر ہوتے ہیں یہ آپ کی آنکھیں ہوتی ہیں، آپ کے کان ہوتے ہیں۔ اب آپ کے اوپر اس کا دار و مدار ہے کہ آپ اپنی آنکھیں اور کان کیسے منتخب کرتے ہیں اور کیسے چنتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ جس طرح ایک بادشاہ تھا، تو بادشاہ کے پاس نائی بیٹھا ہوا تھا اور بادشاہ کی حجامت کر رہا تھا۔ بادشاہ کے وزیر ایک ایک کر کے آئے، بادشاہ سے کہا یہ سب اچھا ہے، سب اچھا ہے، سب اچھا ہے۔ جو نائی تھا حجامت بناتے ہوئے وہ غصے میں آئے اور کڑتا رہے کہ یہ تو سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس نے جب چند دن یہی معاملہ ماجرا دیکھا تو ایک دن کہنے لگا بادشاہ سلامت جان کی مانتا ہوں تو عرض کروں جی کرو، یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، آپ کے ملک میں کچھ اچھا نہیں ہے، آپ کے ملک میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے، سارے معاملات خراب ہیں۔ بادشاہ نے کہا اچھا چل ٹھیک ہے، پھر آج کے بعد تو وزیر۔ بادشاہ نے اسے وزارت کا عہدہ دے دیا۔ اب چند دن تو جو حجام تھا وہ چند دن تک تو کہتا رہا جی یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ پھر چند ہی دن گزرے، ابھی ہفتہ بھی پورا نہیں گزرا تھا، اس نے بھی کہا جی سب اچھا ہے۔ وہ جب 10 دن گزرے تو بادشاہ نے ایک دن ٹھڈا مارا اور مار کے کہا وہ سالوں سے آ کے کہتے رہے، تو سالوں کا گن تو نے ایک ہی ہفتے میں سمیٹ دیا، تو نے کہا سب اچھا ہے، کیسے اچھا ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگا جی بادشاہ سلامت قصور آپ کا ہے،
قصور آپ کا ہے، میں پہلے محلے سے اٹھ کے آتا تھا، آبادی سے اٹھ کے آتا تھا تو غریب غربا مجھے نظر آتے تھے، اب میں ہر وقت محل میں رہتا ہوں، محل میں تو سب اچھا ہی ہے، محل میں تو سب کا سب اچھا ہے۔ تو بڑی اہم بات ہے، جب فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعوت حق پیش کی تو فرعونی جو اس کے درباری تھے وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت یہ تو ہمارے ملک پر غالب ہو جائیں گے اگر آپ نے ان کی بات مان لی۔ تو فرعون ان کے پیچھے چل پڑا کہ واقعی ایسا ہے، یہ تو میرے ملک پر غالب آ جائیں گے، میرے ملک پر قابض آ جائیں گے۔ تو فرعون ان کی باتوں میں آ کے فرعون نے کہا نہیں ٹھیک ہے میں آپ کی بات نہیں مانتا، اور پھر یہاں سے وہ معاملہ شروع ہوتا ہے کہ جادوگروں کو بلایا گیا۔ فرعون نے پورے ملک میں اعلان کیا کہ سارے کے سارے جادوگر اکٹھے ہو جائیں۔ اب جادوگر آ گئے، مقابلے کا دن طے ہو گیا، اب جادوگر بھی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ اب ہوا یہ کہ اس میدان میں جہاں سارے لوگ تھے جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالی، وہ جیسے ہی رسیاں زمین پر ڈالی گئی تو وہ اس طرح لگے جس طرح سانپ ہوتا ہے۔ ان سب کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا عصا زمین پر ڈالا، عصا نے ساری کی ساری رسیاں کھا لی، اور جب میدان صاف ہو گیا تو چونکہ جادوگر یہ جانتے تھے کہ سحر، جادو اور معجزہ کیا ہے، انہیں پتہ نہیں، جادو تو نظر کا دھوکہ ہے۔ جب انہوں نے یہ سارا دیکھا معاملہ کہ یہ جادو نہیں ہے، ہم جادوگر ہیں، یہ جو سامنے ہمارے ہستی ہیں یہ جادوگر نہیں، وہ کسی بادشاہ نے خوش ہو کے اپنے کسی مالی سے کہا تو دنیا کا بہترین مالی ہے، تو دنیا کا بہترین مالی ہے۔ تو مالی خوش نہ ہوا تو بادشاہ بڑا حیران ہو کے کہنے لگا یار میں نے تجھے دنیا کا سب سے بہترین مالی کہا، تو خوش نہیں ہو رہا۔ تو مالی نے بڑی حسین بات کہی تھی، مالی نے کہا جس فن میں کوئی بندہ ماہر ہو اور اس فن کا ماہر بندہ کہے کہ تو بڑا اعلیٰ ہے، مزہ تب ہے۔ بادشاہ سلامت آپ کو کیا پتہ باغبانی کے اصول کیا ہیں، باغبانی کی اوپر جو نیچے اونچ نیچ ہوتی ہے وہ کیا ہے آپ کو کیا پتہ؟ ہاں چند مالی جمع ہو جائیں اور وہ مجھے کہیں کہ یہ ہمارا استاد ہے، مجھے بہت خوشی ہوتی۔ اب جادوگروں کو پتہ تھا کہ یہ جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ جو معجزہ ہے یہ جادو نہیں ہے، اس لیے وہ سارے کے سارے جادوگر جو تھے وہ سارے کے سارے سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جب پہچان لیا تو فرعون نے کہا اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا، تمہارے جسموں کو یہ سزائیں دوں گا۔ تو اب وہ کہتے ہیں جو تیرا دل کرتا ہے کر لے، جو تیرا دل کرتا ہے کر لے۔ اب ہم نے دامن موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیا، اب وہ چھوڑیں گے نہیں، اب ہم نے دامن موسیٰ علیہ السلام پکڑا ہے، اب ہم چھوڑیں گے نہیں، اب تو جو تیرا جی چاہتا ہے وہ کر لے۔ ایک تو یہ معاملہ، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کوہ طور پر جاتے، کوہ طور پر چلے گئے تو پیچھے معاملہ یہ ہوا کہ قوم والے بچڑے کی پوجا کرنے لگ پڑے، واپس آئے تورات لے کر واپس آئے، دیکھا قوم ساری بچڑے کی پوجا میں لگی ہوئی ہے، تو جلال میں آ کے وہ جو تختیاں تھیں جن کے اوپر تورات لکھی ہوئی تھی وہ زمین پر ڈال دی۔ میں بڑا مؤدبانہ لفظ کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے ہمارے علماء نے ہمیں ادب سکھایا۔ عام طور پہ کوئی شخص سواری سے گرے تو ہم کہتے ہیں وہ سواری سے گرا، لیکن اردو ادب میں جب یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے اس طرح کا لفظ آتا تو وہ آتا کہ وہ نیچے آ رہے، اس میں ہم یہ جملہ نہیں کہہ سکتے کہ جس سے توہین کا کوئی پہلو نکلے۔ تو وہ جب زمین پر ڈال دی تو اس کے بعد پھر قرآن بیان کرتا ہے کہ ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ لیا، انہوں نے کہا نا اے میری ماں جائے لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، میری داڑھی اور میرے سر کے بالوں کو چھوڑ دے۔ تو اللہ کے لیے غصہ ہونا جس میں خواہش نفس شامل نہ ہو، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جلال صرف اور صرف اس لیے آیا تھا کہ یہ لوگ میں انہیں اللہ کی عبادت پر چھوڑ کر گیا تھا اور میرے آنے تک یہ سارے کے سارے
اللہ کی وحدانیت سے، اس کی عبادت سے منہ موڑ کر بچھڑے کی پوجا میں لگ چکے ہیں۔ اس بنا پر موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا، اور اسی جلال کے عالم میں انہوں نے ہارون علیہ السلام کو سر کے بالوں سے پکڑا۔ تو معلوم یہ ہوا، یہاں سے مفسرین فرماتے ہیں کہ غصہ بھی آئے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ یہی اللہ سے دعا مانگے کہ باری تعالیٰ ہمیں تعلق بھی اللہ کی رضا کے لیے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں غصہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس دعا کا تذکرہ ہے جو انہوں نے کی کہ اے اللہ انہیں وہ نبی امی عطا فرما، انہیں نبی امی عطا فرما۔ اور پھر اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو وہ نبی عطا فرمائے، اس نبی کی ذات کا معاملہ انہیں دیکھنا نصیب فرمائے کہ جو امی ہے اور جس کی رسالت عامہ ہے، جس کی دنیا میں رسالت عامہ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک عہد کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ساری نسل انسانی سے لیا، اور اس کے جمع کر کے کیا فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، ان سب کا معاملہ۔ پھر اس کے بعد سورہ انفال کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ انفال مال غنیمت کو کہا جاتا ہے، جنگ بدر کے حوالے سے کچھ اس میں تذکرہ ہے، اور بالخصوص اس معاملے کا ذکر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی ریت کی لی اور کفار کی طرف پھینکی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محبوب وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اسلوب کاش کہ ہم عربی کو جاننے والے ہوں۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، وما رمیت محبوب آپ نے نہیں ماری، اذ رمیت جب کہ آپ نے ماری ہے، آپ نے نہیں ماری جب آپ نے ماری تھی، ولکن اللہ رما وہ تو اللہ نے ماری، وہ کنکریاں ہیں حبیب آپ نے نہیں ماری۔ کس قدر محبت کا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فعل کو اپنی طرف اس کی نسبت کر کے بیان کرے کہ محبوب جب آپ نے ماری تھی وہ آپ نے نہیں ماری تھی۔ اور پھر ایک اور بڑی اہم بات جس پر ہم اختتام کرتے ہیں، وہ یہ دعا کیا کرتے تھے، جب آتے نا تو آ کے یہ مطالبہ کرتے۔ مطالبہ کیا کرتے کہ آپ اللہ سے دعا کریں، آپ اللہ سے دعا کریں ہم پر بارش نازل ہو پتھروں کی۔ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ حق ہے نا، آپ سچے ہیں، فامطر علینا حجارہ، ہم پر پتھروں کی بارش نازل ہو، ہم پر کوئی عذاب آئے۔ اس طرح کا مطالبہ وہ کفار کیا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان سے کہہ دیں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب آپ کی ذات ان میں جب تک ہے میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ کمال ہے رحمت کا معاملہ کہ ان کے مانگنے پر بھی اللہ عذاب نازل نہیں کرتا، اس لیے کہ محبوب آپ ان میں موجود ہیں، آپ ان میں موجود ہیں۔ ہاں جب تک یہ استغفار کرتے رہے تب بھی میں انہیں عذاب نہیں دوں گا۔ دو طرح کا معاملہ ہے اس وقت تک، اور ہمارے لیے یہ کہ جب تک ہم استغفار کرتے رہیں گے تب تک اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرے گا۔ اور دوسرا یہ ذکر کیا کہ محبوب اجتماعی طور پہ ان پہ عذاب نہیں آئے گا، جس طرح سابقہ امتوں کے ساتھ معاملہ ہوا ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوگا۔ ہاں چیدہ چیدہ معاملات ان کے ساتھ پیش آتے رہیں گے، وہ بھی جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے تب تک ان پر عذاب نازل نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، ہمیں کثرت استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفار استغفر اللہ کا نام ہے، استغفار استغفر اللہ کا نام ہے، جس طرح الحمد یا فاتحہ یا اخلاص سورہ اخلاص کا نام ہے، اسی طرح استغفار کس کو کہتے ہیں؟ استغفر اللہ کو کہتے ہیں۔ استغفر اللہ کا نام استغفار ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے۔